دیکھیں ایز اے مسلم آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن پاورفل ہو، فرینڈشپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو. اور ایٹ دا اینڈ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حشر کے دن پیش ہونا ہے. تو کیوں نہ ہم پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے وہ پاورفل کر لیں، اپنی فرینڈشپ اللہ کے ساتھ کر لیں، تاکہ ایٹ دا اینڈ جب حشر کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہو کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہی فرینڈ ہے، یہ میرا ہی دوست ہے جس نے دنیا میں میرے ساتھ اپنے کنیکشن کو ویک نہیں ہونے دیا. سو کیوں نہ ہم کچھ ایسے مال کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری فرینڈشپ پاورفل ہو جاتی ہے، ہماری کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر کس چیز کا خوف، کس چیز کا ڈر؟ ہرڈلز، مشکلات وغیرہ تو آئیں گی، وٹ سو ایور کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے جب آپ کا فرینڈشپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. دیکھیں ہم ان کی امت ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں کہ جن کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا تھا، ان کے لین مبارک، ان کی جو جوتی مبارک تھی وہ ہونو ہون ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے مخالفین کو پھر بھی دعا دی تھی. تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں اکثر ہو جاتی ہیں میرے بھائی، میری بہن، میرے دوستوں، ان سے ہمارے اندر قوت برداشت ختم ہو چکی ہے. ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا کہ ہم تو ان کی امت ہیں جنہوں نے اتنا سب سہنے کے باوجود بھی مخالفین کو دعا دی تھی. لیڈرز، ہمارے گائیڈرز حسین علیہ السلام ہیں. تو ہمیں کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا پرابلم ہے؟ ہم ان کی امت ہیں جو 313 تھے اور سامنے ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن پھر بھی جیت 313 والوں کی ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ فرینڈشپ اللہ کے ساتھ تھی، کنیکشن مضبوط اللہ کے ساتھ تھا، مدد کرنے والے اللہ کی ذات تھی. تو ہم کس چیز کی ٹینشن پریشانیوں میں گم ہو چکے ہیں؟ دیکھیں یہ جو دنیا ہے، یہ اٹس لائک اے پیس آف سٹون، یہ صرف ایک ذرے کے برابر ہے. جب آپ کی فرینڈشپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاورفل ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، تب آپ کو دنیا کی حیثیت پتہ لگتی ہے کہ یہ دنیا صرف اور صرف ایک ذرے کے برابر ہے. دیکھیں ہم وی آر ایز اے پیسنجر، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں ایک دن واپس جانا ہے. جب میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، جب ہم بس پہ سفر کرتے ہیں یا کہیں ہم نے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹوں کا سفر ہے، اتنی دیر اوپر بھی ہو سکتی، نیچے بھی ہو سکتی. ہم ایٹ دا اینڈ ہم نے پہنچنا منزل پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لحاظ سے ہم اپنی تیاری کرتے ہیں، ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھتے ہیں کہ ہمارا سفر اچھا گزر جائے اور ہم اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں صحیح سلامت. تو کیوں ہم اس چیز کو بلائے بیٹھے ہیں کہ یہ دنیا میں ہم ایک مسافر ہیں اور ایک نہ ایک دن، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہمیں ایک نہ ایک دن اپنے اصل ٹھکانے پہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے. تو ہم کیوں اس چیز کی تیاری نہیں کر رہے؟ ہم کیوں بلا بیٹھے ہیں؟ ہم کیوں اپنی زندگی، اپنی آخرت ہم تباہ کر بیٹھے ہیں؟ کیوں؟ کیا ہم کیوں بھول چکے ہیں؟ کیا ہم مسلم نہیں ہیں؟ کیا ہم اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے کہ ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جو ہم نے کیا، ہم نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے؟ کیا ہم اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے؟ ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہم اس چیز پر عمل نہیں کرتے. ہم بلائے بیٹھے ہیں، ہم قبر کو یاد ہی نہیں کرتے، ہم اس چیز کو، اس منظر کو یاد ہی نہیں کرتے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. جب ٹیچر اسکول میں آپ ٹیسٹ ہوتا ہے، جب ٹیچر آپ سے کویسچن کرتی ہے اور آپ کو اس کا آنسر نہیں آتا، آپ کو کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے اس چیز کا جواب نہیں آیا؟ کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. تب بروز قیامت حشر کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے کویسچنز کریں گے اور ان کا جواب آپ کو نہیں آئے گا، تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کتنے اس ٹائم کیا فیل کریں گے؟ جس شخص کا، جس بندے کا دوست اللہ تعالیٰ ہو جائے نا، جس کی فرینڈشپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، وہ دنیا آخرت دونوں میں ہی کامیاب ہے. آپ سو کے اٹھ رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے میری نیند سے جگایا، ٹھیک ہے، تیرا فضل ہے، میں نیت کروں تو میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرا شکر ہے تو نے مجھے اٹھایا. آپ کچھ کھا رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا دیا ہوا میں کھا رہا ہوں، تو نے دیا تو میں کھا رہا ہوں. آپ کسی دوست، کسی فرینڈ سے مل رہے ہیں، یا اللہ تیرا حکم ہے، تو نے کہا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے ملو، میں تیرا حکم مان رہا ہوں. اپنے بیوی بچوں، اپنے بہن بھائی، ماں باپ، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ملو، یا اللہ تیرا حکم ہے حسن سلوک کرنا ہے، تیرے حکم کو میں مان رہا ہوں. جتنے بھی کامیاب ترین انسان آپ اٹھا لیں، جس نے اللہ کے ساتھ فرینڈشپ کر لیا، اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن پاورفل کر لیا، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کون انہیں جانتا؟ یہ آج کی جتنے ملینئرز، بلینئرز ہیں، جتنے بھی ہیں، انہوں نے مر جانا، ان کے بعد کون ان کو جانے گا؟ پچھلی صدیاں گزری ہیں، 1900 کی صدی گزری ہے، 1800 کی صدی گزری ہے، آج سے 20 25 30 سال پیچھے چلے جائیں، کس کو آپ جانتے ہیں؟ ملین ورڈز کس کو جانتے ہیں آپ؟ جن کو آپ نے اپنا آئیڈیاز بنایا ہوا خدا کے بندوں، کن کو آپ جانتے ہو؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین، ان کو کون نہیں جانتا؟ پوری دنیا جانتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرینڈشپ اللہ کے ساتھ تھی، کنیکشن اللہ کے ساتھ پاورفل تھا۔ سو اللہ کے ساتھ اپنا پاورفل کنیکشن کریں، اپنی فرینڈشپ کریں، جو کہ اتنا ایزی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی ماں کو منانا اتنا ایزی نہیں جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرینڈشپ کرنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے منانا ایزی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو بھی سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب جو آپ کرتے ہیں، صرف نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر میں یہ کام کر رہا ہوں۔ نیت جب آپ کی یہ ہوگی نا، تو آپ دنیا آخرت دونوں میں ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے آپ سے پوچھیں ذرا، آپ جھانک کے اپنے اندر، میں بھی اپنے اندر جھانکتا ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی کا جب ہوگا، ان کا ایک دور آئے گا، ٹھیک ہے، تو ہم کس طرح ان کی قوم میں شامل ہوں گے؟ ان کی قوم میں صرف مومنین شامل ہوں گے، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں وہ منافقین والے ہیں، مومنین والے نہیں ہیں ہمارے اعمال۔ تو ہم کس طرح ان کے ساتھ، ان کی قوم میں شامل ہوں گے؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کے یہ اعمال ہیں مومنین والے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مومنین والے آپ کے اعمال ہیں اور آپ ان کی قوم میں شامل ہوں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہماری یہ اعمال ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن پاورفل کریں، اپنی فرینڈشپ اللہ کے ساتھ رکھیں۔ جس کا فرینڈ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے نا، وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، جس کا فرینڈ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔